أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المعصومین. اللہ واصلہ ولی ناصر وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفر وسدرۃ المنتہى منزل او قاب قوسین وادنی مقامہ والنبی المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد. صلوات پڑھے. اللہم صلی وسلم علی وسلم وسلم صاحب دعوت النبویہ ووصالۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ بحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقانہ الحمید واصدق القائلین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسجد و امام برگاہ زینبیہ چک ننگر 421 گابے کرپالہ عالم اسلام کے عظیم مصنف اور سکالر اور عالم بعمل شہید ملت پاکستان علامہ طالب حسین کرپالوی شہید کے فرزند اکبر منتظر مہدی کا یہ عشرہ کریم اللہ قبول و منظور فرمائے. کریم اللہ نے بڑا شرف بخشا شہید ملت اسلامیہ. ماشاءاللہ کرپالہ کے اندر جو مسجد و امام برگاہ ہے وہ بھی اور یہ امام برگاہ زینبیہ بھی یہ کریم اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور کرپالے والوں کو بھی کریم اللہ نیک اور صالح بنائے. پاکوں کو مان کر ان کے دلوں کے سے نفرتوں کو کریم اللہ دور فرمائے. منافقوں کو دور فرمائے. جیسا خدا اور 14 چاہتے ہیں ایسا مومن اور عزادار بننے کی مولا توفیق عطا فرمائے. ہمارا سلسلہ چل رہا تھا پینتن پاک
12 امام اور 14 معصومین کے سلسلے میں آپ اگر کائنات کا مطالعہ بھی فرمائیں، ایک ہی مسئلہ آج کی تقریر میں عرض کرنا ہے، اور چونکہ محرم کا زور ہے گلا بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اس وقت دنیا کے اندر 95 کروڑ مسلمان ہیں، اور 95 کروڑ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے۔ توجہ ہے نا؟ 95 کروڑ مسلمان ہیں اور 95 کروڑ مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، یعنی کہ سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ سب خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اور سب 95 کروڑ مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی انسان کو زندگی دیتا ہے، وہی انسان کی زندگی لیتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ، رزق لینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، مدد کرنے والا اللہ۔ تو 95 کروڑ مسلمانوں کا جو وحدہ لا شریک خدا ہے وہ ایک ہے۔ جہاں 95 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہاں 95 کروڑ مسلمان محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ 95 کروڑ مسلمانوں کا اللہ بھی ایک ہے اور محمد بھی ایک ہے۔ سب مسلمان جہاں ایک دن میں 5 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ 17 رکعتیں واجب ہیں، اور 95 کروڑ مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی سوچے ہیں، جتنے بھی ارادے ہیں، سب ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقتوں میں پڑھتے ہیں، اور 17 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو جہاں توحید بھی ایک ہے، نبوت پر ایمان بھی سب کا ہے، اور ایک دن میں 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور سب کا 95 کروڑ مسلمانوں کا یہ بھی سلسلہ ایک ہی ہے کہ سب جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے اس کو اللہ کا گھر سمجھ لیں، چاہے اس کو علی مرتضیٰ کا زچہ خانہ سمجھ لیں، نماز سب ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ سب ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی سب کا ایک، محمد بھی سب کا ایک دن میں 5 نمازیں 5 وقتوں میں سب پڑھتے ہیں، اور نماز جمعہ جو ہے وہ بھی تقریباً جمعے کے دن ہی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو سب کے جمعے کا وقت صرف اسلام میں ایک دفعہ یزید کے والد معاویہ نے جمعہ کی نماز جو تھی وہ جمعے کے دن کے بجائے بدھ کو پڑھا دی، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا رہے ہیں؟ تو اس معاویہ نے کہا، جس نے علی مرتضیٰ سے جنگ صفین کی تھی، اس نے کہا کہ سب جو ہے نا اللہ کے دن ہیں، اور کسی دن بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ تمام 95 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ سب کے سب جمعے کو ہی جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی کہ 95 کروڑ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یہ بھی ایک ہے کہ قرآن مجید یہ جو 30 پاروں والی جو جلدوں کے اندر ہے، قرآن مجید پر بھی سب کا ایمان ہے۔ اسی قرآن کو 30 پاروں والوں کو مانتے ہیں، جس کی 114 صورتیں ہیں، جس کے مطلب 6666 آیات ہیں، سب کا اسی قرآن پہ اپنا ایمان ہے، یعنی کہ سب کا اللہ بھی ایک ہے، سب کا رسول بھی ایک ہے، سب 5 ایک وقت ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سب جو ہے علی کے زچے سامنے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب کا قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، نبوت بھی ایک ہے۔ تو پھر جب سب کچھ ایک ہے
تو پھر رسول اعظم نے کیوں فرما دیا کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا؟ پریشان تو نہیں بیٹھے نا؟ یعنی کہ جب سب کا اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، تو پھر رسول اعظم نے کیوں فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ ہے نا کہ سب خدا کو نہیں مانتے، 95 کروڑ مسلمان خدا کو مانتے ہیں، سب محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، سب کا قرآن پہ ایمان ہے، سب کا قبلہ ایک ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ایک ہے تو پھر رسول اعظم نے کیوں فرمایا کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، نماز پڑھ کر دوزخ میں جائیں گے؟ 5 بجے تک پڑھنا ہے، اگر جلدی جانا چاہتے تو مسجد میں جا کر بیٹھے۔ ہاں جی، آپ نے کتنے بجے تک پڑھنا؟ نہیں، مجھے تو کہیں تو 6 بجے تک پڑھتا رہوں گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اندازہ لگائیں، یہ نہیں ہے کہ سب خدا کو نہیں مانتے، 95 کروڑ خدا کو مان کر دوزخ میں جائیں گے، 95 کروڑ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ کر دوزخ میں جائیں گے، 95 کروڑ مسلمانوں میں سے جو 72 فرقے ہیں وہ نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی دوزخ میں جائیں گے، قرآن کو مان کر بھی جائیں گے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا جی، 72 فرقوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ایک کے پاس ہے، جو وہ ایک چیز ہے وہ ان کو جنت میں لے جائے گی۔ پریشان تو نہیں بیٹھے نا؟ توجہ سے رہے۔ یعنی کہ 73 فرقے ہیں۔ نبیوں کے بادشاہ نے فرمایا جو وحی کے بغیر بولتا نہیں، اس محمد نے فرمایا جس حسین کی مجلس پڑھ رہے ہیں، اس مجلس سے حسین کا جو مجلس کا وارث ہے حسین، اس کے نانے نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے، 72 جائیں گے دوزخ میں اور سب ایک جائے گا جنت میں۔ تو مطلب یہ کہ ایک بندہ وحدہ لا شریک خدا کو بھی مانے تو پھر دوزخ میں چلا جائے، بندہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے پھر بھی دوزخ میں چلا جائے، قرآن کی صبح شام تلاوت بھی کرے پھر بھی دوزخ میں جائے، اور نماز تہجد بھی ادا کرے پھر بھی دوزخ میں جائے، منہ قبلہ کی طرف کے نماز بھی پڑھے، سارے کام کرے تو پھر بھی وہ دوزخ میں جائے۔ ایک وہ فرقہ ہے جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں یہ جنت ہے۔ پھر ہر 95 کروڑ مسلمان کو یہ سوچنا پڑے گا نا، یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیز ایک کے پاس ہے جو 72 کے پاس نہیں۔ پریشان تو نہیں بیٹھے نا؟ ہاں، جا کر سنیں 72 کے پاس وہ نہیں ہے، ایک کے پاس ہے۔ وہ جو چیز ایک کے پاس ہے وہ ان کو لے جائے گی جنت میں۔ توجہ چاہتا ہوں، جنت میں لے جائے گی ایک۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے امامت۔ وہ کیا ہے؟ امامت ہے۔ 72 کے پاس بھی امام ہیں، 73ویں کے پاس بھی امام ہیں، ان بھی شکل و صورت بھی اچھی ہے، وہ بھی قرآن کے عالم بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ 72 کے امام لوگوں نے خود بنائے، ایک کا امام اللہ نے بنایا، محمد نے دکھلایا اور ہم نے مان لیا۔ نعرہ حیدری، ہم نے مان لیا۔ اس سے مراد ہے کہ اگر آپ وہ امام مانیں جن کو اللہ نے بنایا تو پھر آپ کی نماز بھی قبول، وحدانیت بھی قبول ہیں، آپ کی نبوت بھی قبول، آپ کی تلاوت بھی قبول، آپ کی ہر عبادت۔ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر اس سے مراد ہے کہ آپ کو نماز نے فائدہ نہیں دیا، آپ کو توحید نے فائدہ نہیں دیا، آپ کو نبوت نے فائدہ نہیں دیا، آپ کو صدقات و خیرات نے فائدہ نہیں دیا۔ یہ تمام اس وقت چیزیں فائدہ دیتی ہیں کہ جب انسان اس امام کو مان لے جن اماموں کو خدا نے بنایا، جن اماموں کو
خدا نے بنایا مسلمانوں کو تعصب کی اینک اتار کر دلوں کی صفائی صاف کروا کر اس امامت کے دروازے پہ آ جائیں جن کو کریم اللہ نے بنایا۔ جن کو ہم بنائیں گے وہ ہم جیسے گنہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، ہر قدم قدم پہ گناہ کریں گے، اور گناہ والا بندہ دوسرے کی بخشش نہیں کروا سکتا، وہ تو اپنی نہیں کروا سکتا، دوسروں کی کیا کروائے گا۔ تو ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ مدینے سے ایک جنازہ اٹھا، مدینے سے ایک جنازہ اٹھا، اور وہ جنازہ جب اٹھا تو اس جنازے میں صحابہ کرام بھی تھے، اس جنازے میں رسول اعظم بھی تھے، اور اس جنازے میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، والسلام بھی تھے، یعنی کہ خوش قسمت ہے نا مرنے والا کہ جس کے جنازے میں صحابہ کرام ہوں، مرنے والا خوش قسمت ہے نا جس کے جنازے کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہوں، اور اس جنازے میں امام حسین بھی تھے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے نا، امام حسین بھی تھے، اور چلتے چلتے امام علیہ السلام کی جوتی پر یہ مٹی، یہ دھوڑ پڑ گئی، اور حضرت ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہیں اس نے امام علیہ السلام کی جوتی کو دیکھا، اوپر مٹی تھی اوپر، اپنی جیب سے کپڑا نکالا، رومال نکالا، اور امام علیہ السلام کی جوتی کو صاف کرنے لگا۔ اور جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو حضرت ابو بکر سے کہا کہ آج اتنی ابو ہریرہ سے کہا کہ آج اتنی عقیدت کیسے، اتنی الفت کیسے، اتنی محبت کیسے، یہ محبت کا اظہار کیسا۔ تو حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ کریم اللہ اگر میری یہ نیکی قبول کر لے تو جنت کے لیے کافی ہے۔ اگر کریم اللہ میری یہ نیکی قبول کر لے تو جنت کے لیے کافی ہے۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کر دیا، آج اتنی عقیدت کیوں، آج اتنی محبت کیوں، آج اتنی الفت کیوں، آج اتنا دل کی گہرائیوں سے محبت کا اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو ہم نے بنایا، یہ ہم جیسے ان کو اللہ نے بنایا، یہ اس کے نمائندے ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک فرقہ اس لیے جنت میں جائے گا اس نے امام وہ مانا جو اللہ نے بنایا، جس کو رسول نے لوگوں کو دل کھلایا، من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا، بخن بخن کی مبارکہ دینے والوں نے مبارکیں دیں تو وہ امام بن گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو انسان ایک وہ فرقہ ہے کہ جس کے پاس توحید بھی اللہ کی نبوت بھی اللہ کی، قرآن بھی اللہ کا، نماز بھی اللہ کا، کعبہ بھی اللہ کا، قبلہ بھی اللہ کا، اور امام بھی اللہ کا۔ یہ امامت کسوٹی ہے اعمال کی مقبولیت کے لیے۔ جس کے پاس یہ امامت نہیں ہے نا، امامت، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی جائے گا جس نے اللہ کے بنائے ہوئے اماموں پر ایمان رکھا، ان کو تسلیم کیا، ان کے حکم پہ چلا، ان کی حکومت اپنے دلوں اور وجود پر لاگی کی، دوسرا بندہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایک وہ فرقہ ہے جس نے امام وہ مانے جو اللہ نے بنائے، اور باقی 95 کروڑ مسلمانوں نے اپنے امام خود ہی بنا لیے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ امام بنا لیے۔ یہ حقداروں کو ہمیشہ حق ملتا ہے، جن کا حق نہیں ہوتا ان کو حق نہیں ملتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یہ جو فرعون تھا، فرعون نام تو سنا ہوا ہے نا، فرعون، اس نے اعلان کیا ہوا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے
बड़ा रब, तवज्जो है ना सब की, मैं सब से बड़ा, ये कुरान की आयत है ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। मुझे ईमान से बताओ अल्लाह के मुकाबले में आया या नहीं आया? आया ना? अल्लाह के मुकाबले में हैं, आया ना? अल्लाह के मुकाबले के मैं सबसे बड़ा रब हूँ। हालांकि सबसे बड़ा रब तो वो है जिसने कायनात में मोहम्मद को भेजा, जिसने अली मुर्तज़ा को भेजा, जिसने हसन मुल्तबा को भेजा, जिसने जनाब ज़हरा को भेजा, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, वो सबसे बड़ा रब है। लेकिन फिरऔन कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। मुझे ईमान से बताओ, जब से उसने अल्लाह के मुकाबले में खुदाई का दावा कर दिया, अल्लाह ने उसको बीमार किया? नहीं। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म की? नहीं। अल्लाह ने उसका रिज़्क़ कम किया? नहीं। तवज्जो है या नहीं? हैं? तो अगर ये अल्लाह के मुकाबले में आकर अना रब्बुकुमुल आला का दावा भी करे तो फिर अल्लाह इसका रिज़्क़ कम नहीं करता। और ये भी नहीं कि वो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता, वो अल्लाह अल्लाह रहता है। हैं? आप ये अंदाज़ा लगाएं कि फिरऔन को उनके नजूमियों ने कहा कि इस मुल्क में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत का, तेरी खुदाई का बेड़ा गर्क करेगा, तेरी खुदाई का बेड़ा गर्क करेगा। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? वो कहता है जो हमारा इल्म है ना, शैतानी इल्म, उसने बताया है। मुसलमानों ने वो बात मान ली। ये मर्ज़ी की बात है ना मुसलमानों का, मानने पे आए तो जादूगरों का शैतानी इल्म मान लेते हैं, ना मानने पे आए तो मोहम्मद का रहमानी इल्म भी नहीं मानते। सलवात पढ़िए बाबा से बोला। अब क्या कहा कि तेरी मुल्क में, तेरी हुकूमत में, तेरी खुदाई में एक बच्चा पैदा होने वाला है, बच्चा, वो तेरी खुदाई का बेड़ा गर्क करेगा। ये किसने कहा? जादूगरों ने। किसने कहा? उनके नजूमियों ने अपने नजूमी इल्म के ज़रिए बताया। तो उसने वाफिर इंतज़ाम, बहुत मुख्तसर में वाफिर इंतज़ाम फरमाया। वाफिर इंतज़ाम यानी कि हर घर पे दाइयाँ लगा ली। और कुरान में है युज़ब्बिहूना निसाकुम, हैं कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको कत्ल कर दिया जाए, अगर लड़की पैदा हो तो वो जिंदा रहे, अगर लड़का पैदा हो तो उसको कत्ल कर दो, ना बजेगा बांस, हैं, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो लिहाजा ना लड़का पैदा होगा, अगर पैदा होगा ना वो जिंदा बचेगा और ना मेरी खुदाई को खतरा होगा। हैं? तवज्जो है या नहीं? हैं? 1000 बच्चा मर गया। लेकिन खुदा ने क्या कहा? फिरौन अगर तेरी गोद में न पले तो फिर मैं खुदाई नहीं, तेरी गोद में पलेगा, तेरी खुदाई का बेड़ा गर्क करने वाला तेरी गोद में पालूंगा। 1000 बच्चा मर गया। हर घर दाइयाँ बैठ गई। किसी औरत को हमल हो जाए, किसी को उम्मीद लग जाए तो ये दाइयों की ड्यूटी थी कि उनको चेक करो। वाह, फिर इंतज़ाम किया पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन ईमान से बताओ, हज़रत मूसा 9 महीने माँ के पेट में रहा ना, 9 महीने माँ के पेट में रहा। दाइयाँ चेक करती रहीं, उनको नज़र न आया, उनको मालूम न हुआ। मुसलमानों ने ये मान लिया कि 9 महीने माँ के पेट में रहा हैं। मूसा को मान लेते हैं, इमाम ज़माना के गायब होने का वक्त है तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। ये मुसलमानों की मर्ज़ी की बात है ना जी। इन्होंने जो वो इमाम मानने ही नहीं है जिनको अल्लाह ने बनाया। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। इमाम 1000 बच्चा मारा गया, 1000 बच्चा। लेकिन जिस वक्त मूसा दुनिया में आए, इनको पता चल गया जी बच्चा पैदा हो गया है।
पुलिस वाले आ गए, दरवाज़ा खटखटाया कि हमें इतला मिली है कि इधर बच्चा पैदा हुआ है। माँ परेशान होगी, घबरा गई हैं, माँ परेशान होके घबरा गई। जल्दी से बच्चा न तंदूरी में डाल दिया, ऊपर से तंदूरी बंद कर दी। तवज्जो रहे, तंदूरी में डाल दिया, तंदूरी को ऊपर से बंद कर दिया। दरवाज़ा खोला, पुलिस वालों को कहा कि आओ देख लो मेरे घर में बच्चा नहीं है। नबी की माँ कह रही मेरे घर में बच्चा नहीं है। हाँ, मौलवी लगाएं फतवा के माँ को क्या कहोगे। तवज्जो है ना, अगर वो सच बोले तो नबी कत्ल होता है, हम उसको तकिया कहते हैं। तवज्जो चाहते हैं, परेशान तो नहीं बैठे ना। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। बहुत जल्दी में जा रहा हूँ। तंदूरी में डाल दिया, तंदूरी बंद कर दी। पुलिस आई, घर को तलाश करती रही, पता नहीं वो उसकी खादमा थी या नौकरानी थी या क्या थी। उसने तंदूर में लकड़ी डाल दी और आग जला दी। जब पुलिस वाले तलाश करके चले गए, उनको बच्चा नज़र न आया, वो चले गए। लेकिन जब मूसा की माँ ने देखा मैंने तो बच्चा तंदूरी में डाला था, खादमा ने तंदूरी जला दी, आग जला दी, मेरा बच्चा चल जाएगा। कुरान ने बताया कि मूसा की माँ ने दोनों हाथों से अपने चेहरे पे मातम किया। तवज्जो है ना। लेकिन किसी मौलवी की ज़बान न खुली है कि ये नबी की माँ है और दोनों हाथों पे मातम कर रही है, ना ज़बान न खुली। लेकिन कहा कि खादमा तूने मेरा बेटा जला दिया, तूने मेरा बेटा मार दिया। लेकिन जब माँ तंदूरी पर आई तो मूसा सही सलामत थे, अलग आग थी, अलग मूसा था। मूसा आग के साथ, आग मूसा के साथ, नूर नूर भी रहा, आग आग भी रहा है। तो मूसा को कुछ भी न हुआ, मूसा को कुछ भी न हुआ। लेकिन खुदा के दावे करने वाले परेशान थे। एक इसकी बहन थी जिसका नाम कलसूम है, मूसा की बहन थी। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मूसा की माँ इस बच्चे को दरिया में डाल देना। बहुत मुख्तसर वक्त नहीं है, बच्चे को दरिया में डाल देना। बच्चे को दरिया में संदूक में बंद किया, दरिया में डाल दिया। मूसा की बहन साथ थी। किसी मौलवी ने एतराज़ नहीं किया कि नबी की बहन है, जवान है, साथ जाती। जब नबियों की और इमामों की और इस्लाम की बका का मसला होता है, फिर बहनों का हक होता है भाइयों के साथ दिफा करो, भाइयों के साथ दिफा करो। संदूक में डाल दिया। ये माँ का जिगर था, ये माँ का जिगरा था कि थाम कर बैठ गई। जब बैठी, वो संदूक जो था ना दरिया में चलता चलता दरिया के किनारे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन कलसूम भी चल दी गई। वो दरिया का एक किनारा फिरऔन के मल के साथ लगता था, फिरऔन के मल के साथ लगता था। महल के साथ जब लगा तो उस संदूक पर फिरऔन की नज़र पड़ गई। फ़ौरन हुक्म दिया कि वो संदूक को उठाओ। जब संदूक को उठा कर लाए, संदूक को खोला तो उससे एक नूरानी बच्चा निकला हैं। करीम अल्लाह ने उस मूसा की मोहब्बत फिरौन के दिल में डाल दी। आसिया को कहने लगा इसको घर में पाल न ले, ये कितना प्यारा बच्चा है, इसको पाल ले। पाल लिया। एक दिन मूसा ने, हाँ मूसा को एक दिन फिरऔन ने उठा लिया, गोद में बिठा लिया। मूसा ने किया बच्चा था नबी। मूसा ने दाढ़ी को पकड़ा, थप्पड़ लगा दिया, रब की मुरम्मत हो गई, रब की मुरम्मत हो गई। इतनी तकलीफ़ हुई उसको। फिरऔन परेशान हो गया, कहने लगा ये वो बच्चा न हो जिसने मेरी खुदाई का बेड़ा रख करना है, वो बच्चा ना कहीं, वो बच्चा ना हो, कहा ना वो बच्चा ना हो। तो बड़ा परेशान हो गया। फिरऔन को ये हाथ मूसा का लगा था, अगर अबू जहल की तरह अली का लग जाता तो क्या बनता, हैं? अली का लग जाता तो क्या बनता? फिर तो फिरौन के कई खुदाई टुकड़ों में तकसीम हो जाती। बहरहाल ये मूसा का हाथ था। परेशान हो गए। उसने सब लोगों को बुलाया, कहा ऐसा करते हैं, इसके सामने दो चीज़ें रखते हैं, इसके सामने एक तरफ हीरे रखते हैं, एक तरफ आग रखते हैं। अगर बच्चा तो गया हीरों की तरफ
تو ہم سمجھ لیں گے یہ وہی ہے کہ جس نے میری خدائی کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ تو اگر یہ آگ کی طرف گیا تو پھر سمجھ لیں گے یہ بچہ ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی کبھی داڑھی سے پکڑ کر تھپڑ لگا ہی دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو فرعون جب بچے کو چھوڑا تو بچہ آگ کی طرف گیا۔ وہ چنگارے بھی اٹھائے، زبان پہ بھی رکھے، ہاتھ بھی نبی کا جلا، زبان بھی جلی۔ پریشان تو نہیں بیٹھے نا، ہاتھ بھی جلا، زبان بھی چلی۔ ساری زندگی حضرت موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پڑھتا رہا۔ پھر جب یہ کیا، کیوں ایسا ہوا کہ وہاں آگ میں ہے، آگ نے تعظیم کی، یا آگ نے ہاتھ بھی جلایا، زبان بھی جلائی۔ وہاں نبی کو آگ سے بچا کر حفاظت تھی، یہاں آگ سے تکلیف دے کر حفاظت ہے۔ ہاں پھر کہا کہ یہ بچہ تھے اور ایسا ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کی خدا، ہاں پھر کتنی دائیوں کو بلایا، کس کو دودھ پلاؤ۔ 120 دائیوں کی تنخواہ مقرر ہو گئی۔ 120 دائیوں کی تنخواہ مقرر ہوگی کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ اور کریم اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو نبی بننے والا ہے، تو نبی ہے، یہ دائیں کافر ہیں، ان کافر عورتوں کا تو نے دودھ نہیں پینا، یہ تجھ پر حرام ہے۔ یعنی کہ موسیٰ جو محمد کا امتی نبی ہے وہ دائیوں کا دودھ نہیں پی سکتا۔ مسلمانوں کی اپنی مرضی ہے کہ محمد کو جس کا مرضی پلا دے۔ توجہ ہے یہ نہیں، یہ مولویوں کی اپنی مرضی ہے نا، محمد کو دودھ جس کا مرضی پلا لے۔ ایک دائی کا دودھ نہ پیا، ایک دائی کا دودھ نہ پیا بچہ کمزوری میں۔ تو چونکہ بہن کلثوم ساتھ تھی، فرعون کو علم نہیں تھا کہ یہ نبوت کی بہن ہے، یہ نبی کی بہن ہے، یہ علم نہ تھا۔ کلثوم نے کہا فرعون میں ایک دائی تلاش کر لاتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے، ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے۔ کلثوم وہاں سے چلی، اپنے گھر میں آئی، ماں کو کہا ماں میں تجھے بیٹے کے پاس لے جاتی ہوں، آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے، لیکن آپ نے فرعون کو نہیں بتانا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں، آپ نے فرعون کو نہیں بتانا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے اس کو دودھ، جیسے ہی موسیٰ کی ماں آئی نا، موسیٰ کی ماں ہاتھ لمبے کیے، موسیٰ ہاتھوں پہ آ گیا، موسیٰ ہاتھوں میں آ گیا۔ کسی کو اعتراض نہ ہوا، موسیٰ کے پاس ماں جائے تو وہ ماں کو پہچان کر ماں کی گود میں چلا جائے، مولوی اعتراض نہ کرے۔ اور 13 رجب کو جب علی آتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ علی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ محمد آ گیا ہے، ہاں کیسے پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ آ گیا ہے، اس کے ہاتھوں پہ کیسے آیا، آنکھیں کیسے کھولی، قرآن کیسے سنایا۔ وہاں اعتراض کر دیتے میرے دوستو۔ بس آخری 2 جملے کہہ رہا ہوں، اعتراض۔ دودھ پلایا، ماں کو کس بیٹی نے کہا تھا نا یہ نہیں کہنا، جب اس نے ہاتھوں پر بھی آ گیا، ماں کو پہچان بھی لیا، ماں کا دودھ پینا شروع بھی کر دیا، موسیٰ کی ماں کی تنخواہ بھی لگ گئی۔ فرعون پوچھتا ہے یہ تیرا بیٹا تو نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تو نہیں ہے؟ کہا بیٹا نہیں۔ مختصر کروں، یہ تیرا بیٹا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو جب فرعون بڑا ہوا تو ایمان سے بتاؤ خدا کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ موسیٰ نے۔ نبوت کا تاج کس پہ سر پر ہوا؟ موسیٰ کے گھر میں۔ اس کو خدائی کا بیڑا غرم، حق والے کو نبوت ملی۔ آج پوری دنیا کے اندر ذکر حسین ہے۔ حسین کو امام کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ معصوم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جنت کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فرزند رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ علی و بطول کے گھر میں حسین کو کس نے بھیجا؟ اللہ کا۔ ہماری ہادی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہمارا مہدی کس نے بنایا؟
اللہ نے جس کی محبت سے وحدانیت قبول ہوتی ہے وہ کس نے درجہ دیا؟ اللہ نے جس کے صدقے میں نماز قبول ہوتی ہے یہ عظمت کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ تو پھر اب وہ شخص جنت میں جائے گا اس امامت کو مانے گا جن کی امامت اللہ نے بنائی، ہمیں دکھلائی اور ہم سے منوائی۔ ان کی سیرت پہ چلو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، دوسرے کی سیرت آپ کو نہیں بنا سکتی۔ موچی اور نائی اور کسائی بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ جلایا بندہ امام کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے امام سردار بنا دیے، علی سے لے کر مہدی تک سردار امام بنا لیے، اور جو ان اماموں کو مانے گا اس کی ہر عبادت قبول ہے۔ نماز پڑھے تو وہ قبول، روزہ رکھے تو وہ قبول، حج کرے تو وہ قبول، زکوٰۃ دے تو وہ قبول، صدقات خیرات دے تو وہ قبول۔ جو ان اماموں سے ہٹ کر عمل کرتا ہے وہ سب کچھ ضائع ہے۔ میں نے بڑی کتابیں پڑھی اور وقت بھی تقریباً نہیں ہے کہ خدا کی پوری خدائی حسین کے ایک مستحب روزے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جی انشاءاللہ کل عرض کروں گا، بس 2 جملے مصائب کے سن لے۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں تشریف لائے۔ 28 رجب سے چلے، اگر میں چلتا جاؤں رستے میں لائن نے جب احرام مولا نے توڑا کتنے بندے بھیجے، لیکن مولا نے مقدس جگہ کو خون میں نہ دیا۔ بہرحال مختصر ہے کہ 2 محرم کو میرا مولا حسین کربلا میں آیا، وہاں رکا، غازی عباس سے کہا غازی عباس یہ مجھے مٹی اٹھا دو۔ کربلا کی مٹی اٹھا دی، میرے مولا نے سونگا، مٹی کو دیکھا اور عباس سے کہا ادھر خیمے لگا دو، یہیں کربلا ہے، یہیں کربلا ہے۔ بلکہ اس مٹی سے سوال کیا میرے مولا حسین نے کہ اے مٹی تجھے کربلا کہتے ہیں؟ کہا مجھے کربلا کہتے ہیں، میں کربلا کی مٹی ہوں، مجھے کربلا کہتے ہیں۔ مٹی کہتی ہے اے رئیس، اے عظیم شخصیت، تو کون ہے؟ کہا میرا نام حسین ہے، میری ماں کا نام بطول ہے، میرے بابے کا نام علی ہے، میرے نانے کا نام محمد ہے، میرے دادے کا نام عمران ہے۔ تو کہا کہ یہ بچے، یہ عورتیں کون ہیں؟ کہا میرے ساتھ ہیں۔ کہا کہ میں بڑی منحوس ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں وہ منحوس ہوں کہ یہاں سے ابراہیم گزرے روتے ہوئے، موسیٰ کے جانوروں نے اس جگہ میں پانی نہ پیا، حضرت نوح کی کشتی اسی جگہ میں بمر میں پھنس گئی، حضرت علی مرتضیٰ جنگ صفین کی واپسی پر اسی کربلا کی زمین پہ روئے۔ میرے پاس جو بھی آتا روتا گیا، روتا آیا۔ کہا کہ وہ میرے دادا تھے ابراہیم، میں نے دیکھا تھا، علی مرتضیٰ میرے بابا ہیں، میں نے دیکھا تھا، لیکن حسین اس ذات کو کہتے ہیں جو یہ سب کچھ آباد کرتے ہیں۔ کربلا کی زمین کہنے لگی حسین میری زمین کی آبادی ناممکن ہے، میں اتنی منحوس ہوں۔ امام حسین نے کہا کربلا کی خاک حسین اسے کہا جاتا ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دے، ناممکن بنا دے، میں تیری آبادی کروں گا۔ کربلا کی خاک کہتی حسین میری آبادی پانی سے نہیں ہوتی، فرمایا میں خون سے کروں گا، یہاں میں علی اکبر کا خون دوں گا، میں علی اصغر کا خون دوں گا، اون محمد کا خون دوں گا، میں اپنے ساتھیوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا خون دوں گا، اپنا خون دوں گا۔ فرمایا اگر میری آبادی کرو گے خون سے تو یہاں آئے گا کوئی بھی نہیں، یا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی خاک سے کہتے ہیں میرا نام حسین ہے،
میری نام کا بطول ہے، جب میں تیری عبادی کروں گا آدم سے لے کر محمد تک آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے، جنت کی حوریں آپ کو یہاں نظر آئیں گی، انبیاء آپ کو یہاں نظر آئیں گے، جب کہنا ہر نبی آپ کو یہاں نظر آئے گا، عزادارو جب یہ کہنا ہر نبی یہاں نظر آئے گا، پھر میرے مولا نے جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب یہ کربلا کا ٹبہ ہے، بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ بنی اسد کے لوگوں یہ تمہارا رقبہ ہے، کہا یہ ہمارا رقبہ ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، اس کی کوئی اصیت ہی نہیں ہے، آپ مفت لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا مفت وہ خریدتے ہیں جو غریب ہیں، میں تو مدینے کا سردار ہوں، علی کا بچڑا ہوں، مفت نہیں لے سکتا، اگر مجھے غریب کر گئی ہے تو زینب کی چادر کر گئی، مجھے غریب کر گئی ہے۔ تو جب یہ کہا نا پھر جتنی مرضی ہے آپ اس کی قیمت دے دیں، بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ جتنی مرضی آپ اس کی قیمت دے دیں، جتنی مرضی ہے آپ اس کی قیمت دیں دے۔ امام حسین وہاں سے اٹھے، چلتے چلتے خیمے میں جاتے ہیں، خیمے میں بہن زینب سے کہتے ہیں بہن زینب یہیں کربلا کا ٹبہ ہے، یہیں اکبر کو میں نے سیرے ڈالنے ہیں، یہیں قاسم کو میں نے مہندی لگانی ہے، یہ کربلا کا ٹبہ ہے۔ کہا بھائی تو پھر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میرا دل کرتا ہے کہ یہ میں خرید لوں۔ کتنے کی؟ کہا 60,000 کی۔ جناب زینب نے کہا 30,000 خود ڈال دو، 30,000 علی کی بیٹی مدینے سے لے کر آئیے، میں مدینے سے لے کر آئی ہوں، 60,000 دینار میرا دل ہے کہ میں ان کو دوں۔ جب 60,000 دیا تو پھر پوچھا کہ یہ نام کس کے کرواؤں، یہ نام کس کے کرواؤں نام؟ جناب زینب نے کہا حسین یہ کربلا کا ٹبہ اکبر کے نام کروا دے، اکبر تیرا بھی ہے اور اکبر میرا بھی ہے، ہو سکتا ہے سغرا کو پتہ چل جائے میرا بھائی جائیدادوں کا مالک بن گیا ہے، اس کی بیماری دور ہو جائے۔ جب اکبر کا نام کروانے گیا نا، پیچھے سے امام سجاد باقر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چلتا آ رہا ہے، کہا بابا رکیں، بابا رک گیا، کہا سجاد خیر تو ہے نا؟ کہا آپ نے کربلا کا ٹبہ بھی خرید لیا، اکبر کے نام کروانے جا رہے، میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، میرے نام بھی کروائیں۔ جس وقت امام سجاد نے بابے سے کہا یہ علی اکبر کے نام کروانے جا رہے ہو، میرے نام بھی کروائیں، امام حسین چپ کر گئے۔ چپ کرن تو بعد میری آقا زادی زینب آندی سجاد بیٹا کربلا کا نام، کربلا جو ہے وہ اکبر کے نام رہنے دیں، شام ساری تیری ومال ہے۔